میں ایک فیکٹری میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ جس لڑکی سے میری شادی ہو رہی تھی وہ ایک یتیم لڑکی تھی۔ کچھ سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں اس لڑکی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ خیر، میری اس یتیم لڑکی سے شادی ہو گئی۔ آج میری شادی کا پہلا دن تھا۔ شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی موجود تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ میری بیوی کی بہن اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی چھوٹی بہن رو رہی ہے۔ میرے لیے یہ منظر بڑا ہولناک تھا۔ جیسے ہی میری بیوی نے مجھے کمرے میں آتے دیکھا وہ اپنی بہن کو چپ کروانے لگی۔ مجھے میری بیوی کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہاری چھوٹی بہن کیوں رو رہی ہے؟ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، میری شادی ہو گئی ہے اور اب میں اس گھر میں رہوں گی۔ میری چھوٹی بہن اس لیے پریشان ہو رہی ہے کہ وہ اب اکیلی کیسے گھر میں رہا کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئی ہوں۔ مجھے ان دونوں بہنوں پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اگر وہ تمہاری بہن ہے تو آج سے میری بھی بہن ہے۔ تمہاری چھوٹی بہن بھی آج سے ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہ سکتی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی ان دونوں بہنوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے بھی وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور مجھے اس کے یہاں رہنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس روز میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم دونوں بہنیں اسی کمرے میں سو جاؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤں گا۔ میری بیوی کی چھوٹی بہن میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ دوسری طرف مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ آج میری شادی کا پہلا دن ہے اور میں دوسرے کمرے میں جا کر سو رہا ہوں۔ اس روز میں دوسرے کمرے میں آ گیا مگر میں ساری رات ایک ہی بات سوچتا رہا کہ میری بیوی کی چھوٹی بہن ہمیشہ میری خوشیوں کے درمیان حائل رہے گی۔ میں نے ان دونوں بہنوں پر احسان کر کے اپنی ہی خوشیاں تباہ و برباد کر ڈالی تھی۔ میری شادی کو آج تیسرا دن تھا لیکن میری بیوی کی چھوٹی بہن ابھی تک اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ معصوم اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آ جاتا تھا۔ میری شادی کو اب تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میری بیوی ابھی بھی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہوتی جبکہ میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میری بیوی کی چھوٹی بہن مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو رہی تھی۔ میری بیوی کی چھوٹی بہن کا نام مناہل تھا۔ میں جب گھر آتا مناہل میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور دوسری طرف میری بیوی کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں گھر پر آ چکا ہوں۔ مناہل اور میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میری بیوی کو میری ذرا پرواہ نہیں تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز جیسے ہی میں فیکٹری سے واپس گھر آیا میری بیوی میرے ساتھ غصے سے بات کرنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم مناہل سے دور رہو، تم میرے شوہر ہو نہ کہ مناہل کے۔ مجھے اپنی بیوی کی ایسی بات بہت زیادہ بری لگی۔ میں مناہل کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ آج سے پہلے میری بیوی نے کبھی اس لہجے سے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ بیوی کا ایسا رویہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی۔ اب یہ میری بیوی کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ مجھے ذرا سی بات پر مناہل کے نام سے طعنے دینے لگی۔ مجھے بھی ان دنوں اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ اس روز میں بھی بول اٹھا کہ اگر تمہیں اتنی زیادہ فکر ہے اور اتنا ہی خیال ہے اپنی بہن کا تو اسے میرے گھر کیوں لائی تھی؟ اس روز میری بیوی چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اس رویے سے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مجھے مناہل سے دور رہنا چاہیے۔
مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس روز میں کافی دیر سے اپنے گھر واپس لوٹا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ ادھر مناہل میرے لیے کھانا لے آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مناہل میری اتنی فکر کیوں کرتی ہے۔ جیسے ہی میری بیوی کو اس بات کا پتہ چلا کہ مناہل میرے لیے کھانا لے کر آئی ہے، وہ اپنی بہن کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ مجھے بہت زیادہ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ مناہل میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ مناہل کی ایسی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں اسے ابھی تک چھوٹی بچی سمجھتا تھا۔ مناہل کی عمر بھی ابھی تقریباً 16 سال تھی، مگر یہاں تو قصہ ہی کچھ اور تھا۔ مناہل میرے ساتھ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کی بیوی بن کر رہوں گی۔ اس بات کے بارے میں میری بہن کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مناہل کی ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگی، یہاں تک کہ مناہل نے مجھ سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں وعدہ کرتی ہوں اس دوستی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں مناہل کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، اور اس روز میں نے مناہل کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے آفس کے لیے گھر سے نکل آیا۔ آفس جا کر بھی میں مناہل کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ وہ ہر وقت میرے ذہن میں سوار تھی۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا مجھے لگ رہا تھا۔ میں بھی اب ہر وقت مناہل کے بارے میں ہی سوچنے لگا تھا۔ شاید میں مناہل سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مناہل اپنی ہی بہن کی زندگی تباہ و برباد کر دے گی۔ مناہل نے اپنی بہن کو تباہ و برباد کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ جیسے ہی میں گھر آتا، مجھے دیکھ کر مناہل عجیب قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا، مگر میں خود پر قابو کر لیتا۔ میں نے اس روز اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میں یہ سب کچھ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں یہ سب کچھ اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، حالانکہ مجھے مناہل کی ایسی حرکتوں سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، مناہل کی محبت مجھ سے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بھی مناہل کی باتوں میں آنے لگا تھا، حالانکہ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کا انجام میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مناہل بھی اب ہر روز میرے کمرے میں آ جاتی اور ہم بیٹھ کر خوب باتیں کرتے۔ ہماری دوستی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہم نے ہر حد پار کر دی۔ میں مناہل کو اپنی بیوی سمجھنے لگا تھا۔ مناہل بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگی تھی کہ اس نے اپنی بہن کو ہی دھوکہ دے دیا۔ مناہل، میں نے اپنی بہن کو اور میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری بیوی مجھ سے لگڑنے لگی اور میں اپنی بیوی کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوا، لیکن مناہل پھر بھی باز نہیں آئی۔ اس نے میرے بارے میں میری بیوی کو سب کچھ بتا دیا تھا، یہاں تک کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مناہل نے اپنی بہن کا گھر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مناہل مجھ سے کہنے لگی کہ اسے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ مناہل کی باتوں میں آ کر میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو چھوڑ دیا۔ مناہل کی محبت میں اتنا بہک گیا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ وہ یتیم لڑکی میرے بغیر کہاں جائے گی۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے مناہل کو حاصل تو کر لیا تھا، لیکن مجھے بالکل سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی بیوی کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ یوں ایک لڑکی کی وجہ سے میرا ہنستا بنستا گھر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے مناہل کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے آج میرا گھر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی اسٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستوں، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے۔ ہماری ہر کہانی میں آپ کے لیے سبق ہوتا ہے، اس لیے ہماری ہر کہانی کو آخر تک غور سے سنا کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔